میں رات کی تاریکی میں چھت پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میرا بھی کوئی گھر ہوتا، ایسے میں کسی کے گھر پر رہنے پر مجبور نہ ہوئی ہوتی۔ اگر اللہ نے مجھ سے میرے گھر کا آسرا ہی چھین لیا ہے تو مجھے یہ دکھ نہ اٹھانا پڑتا کہ میں کسی کے رحم و کرم پر پل رہی ہوتی۔ میں چاہ کر بھی اس گھر سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس گھر سے جانے کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اگر میں اس گھر سے چلی بھی جاتی تو میں اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی تھی، کیونکہ مجھے ہر کام کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے کہ میں ٹانگوں سے معذور ہو چکی تھی۔ میں زندگی کے ان حسین پلوں کو یاد کرتی تھی جو میں اپنے ماں باپ کے گھر پر گزار چکی تھی۔ ایک دم سے زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا کہ وقت کا پہیہ ایسے گھماؤں کہ میں دوبارہ سے ان لمحوں میں چلی جاؤں جس میں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اس لیے میں یہ زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میرا نام کشف ہے اور ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ مجھ سے بڑی میری بہن 5 سال بڑی تھی اور میرے والد ایک سرکاری اسکول میں ملازم تھے، اور میری والدہ نہایت نیک اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کی تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے کی۔ تمام خاندان والے اور گلی محلے والے ہم دونوں بہنوں کی تربیت کو دیکھ کر میری ماں کی تعریف کرتے۔ ہم دونوں بہنوں کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو مزید اولاد کی کوئی خوشخبری نہ دی۔ میری ماں کبھی کبھار میرے باپ سے کہتی کہ کاش ہمارا کوئی ایک بیٹا ہوتا، تو میرا باپ میری ماں کو سمجھاتا کہ یہ دونوں بیٹیاں میرے بیٹے جیسی ہی ہیں، میں انہیں اتنا پڑھاؤں گا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور زندگی کی مشکلات کا سامنا کریں گی۔ میرے باپ نے کبھی بھی ہم دونوں بہنوں میں کوئی فرق نہ کیا، انہوں نے ہماری ہر ضروریات کو پورا کیا۔ میرے باپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور ان کے نام کو روشن کریں، اس لیے انہوں نے شروع سے ہی ہماری تعلیم پر خاص توجہ دی تھی۔ ہم دونوں بہنوں میں بھی بے حد پیار اور محبت تھا۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میری بہن نے جب کالج کی تعلیم مکمل کی تو میرے باپ کی خواہش تھی کہ میری بہن کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا جائے، لیکن میری ماں کا خیال تھا کہ بیٹی کی وقت پر ہی شادی کر دی جائے، شادی کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنی تعلیم کو جاری رکھے۔ لیکن میرے باپ نے میری ماں کی بات نہ مانی اور انہوں نے میری بہن کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا تھا، اور اس وقت میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میرا باپ تو نوکری کے سلسلے میں شہر میں رہائش پذیر تھا، لیکن میرے ددیال والے کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم بچپن میں چھٹیوں میں گاؤں چلے جاتے تھے، لیکن جب سے ہم بڑی ہوئی تھیں اور اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی تھیں، اس لیے گاؤں کا چکر ہمارا کم ہی لگتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار گاؤں سے کچھ مہمان آ جاتے تھے اور ہمارے گھر میں ہی ٹھہرتے تھے۔ میری والدہ نے ہم بہنوں کو یہ تربیت دی ہوئی تھی کہ ہم ہر مہمان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اس دفعہ جب میرے باپ کا بڑا بھائی گاؤں سے شہر آیا تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود تھا۔ ہم نے اسے کافی سال بعد دیکھا اور ہم اسے بھائی کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھیں، اور میرے تایا جان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بیٹا شہر میں اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کر رہا ہے، اس لیے وہ کچھ دن آپ کے ہی گھر میں رہے گا۔ میرے باپ نے اور میری ماں نے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا کہ چلیں کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد جب اس کو نوکری مل جائے گی تو اپنی رہائش کا کوئی بندوبست کر لے گا۔ اس طرح میرے تایا کا بیٹا ہمارے گھر میں ہی رہنا شروع ہو چکا تھا، اور ہم دونوں بہنیں کام کے علاوہ اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ میری بہن سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور اس سے چھوٹے موٹے سوال کرتا تو میری بہن ہچکچا کر جواب دے دیتی تھی۔ میرے تایا کے بیٹے نے BA تک تعلیم حاصل کی ہوئی تھی اور وہ روزانہ گھر سے نوکری کی تلاش میں چلا جاتا، لیکن ناکام ہو کر واپس لوٹ آتا تھا۔ تو میرے باپ نے اسے کئی دفعہ مشورہ دیا کہ تم اپنی تعلیم کو مزید بڑھاؤ تاکہ تمہیں کوئی اچھی نوکری مل سکے، لیکن اس نے میرے باپ کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی، اور اسے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب تو میری ماں کو بھی اس بات پر اعتراض ہونا شروع ہو گیا تھا کہ گھر میں جوان بچیاں ہیں اور اس طرح ایک جوان لڑکے کا گھر میں رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کئی بار میرے باپ کو اس بات کے بارے میں سمجھایا، تو میرے باپ کا یہ کہنا تھا کہ میں اسے اپنے منہ سے کیسے خود کہوں کہ اب تم اس گھر میں نہ رہو، کیونکہ یہ تو اسے خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر میں اتنا لمبا عرصہ تک نہیں رہتے۔ لیکن میرے باپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اگر خود سے یہ بات کرتے ہیں تو ان کا بھائی ان سے ناراض ہو جائے گا،
اس لیے میرے والدین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنے گھر پر رکھنے پر مجبور تھے۔ ایک دن میرے تایا کا بیٹا واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اس نے میرے ماں باپ سے کہا کہ آپ لوگ منہ میٹھا کریں کیونکہ مجھے نوکری مل چکی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ماں باپ بھی بے حد خوش ہوئے کہ چلو اتنے مہینوں کی مشقت کے بعد آخر کار اسے نوکری مل چکی ہے۔ اس طرح میرے ماں باپ نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور اس نے نوکری پر جانا شروع کر دیا۔ لیکن اس کو نوکری کرتے ہوئے بھی 2 ماہ ہو چکے تھے، لیکن وہ اب بھی ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے اسے کہا کہ اب تم نوکری کر رہے ہو اور اب تم اپنی رہائش کا علیحدہ سے بندوبست کرو۔ یہ بات سن کر میرے تایا کے بیٹے نے حیران نظروں سے میرے باپ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا، اور اس طرح کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنا ایک کرائے کا فلیٹ لے لیا اور اس میں شفٹ ہو چکا تھا۔ اس طرح میرے ماں باپ بھی اب مطمئن ہو چکے تھے۔ ابھی میرے تایا کے بیٹے کو فلیٹ میں شفٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے تایا اور تائی گاؤں سے ہمارے گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں موجود تھیں۔ میرے ماں باپ ان کو اتنے سامان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میری ماں نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ہم دونوں بہنوں کو کچن میں بھیج دیا، اور اس طرح ہم دونوں بہنوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اور کھانا کھانے کے بعد میرے تایا جان نے میرے باپ سے کہا کہ ہم یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ میرے باپ نے حیران نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے تمہاری بڑی بیٹی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ جب میرے باپ نے یہ بات سنی تو ایک دم سے خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ بات میرے ماں باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میرے باپ نے خود کو مضبوط کیا اور کہا کہ ابھی تو میری بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ابھی تو ہم نے اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو یہ بات سن کر میری تائی نے کہا کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، اب نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ میرے ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی میرے تایا کے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابھی تو وہ اپنے پاؤں پر ٹھیک طریقے سے کھڑا نہیں ہوا تھا، اور وہ اس طرح کسی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا تھا؟ اور ویسے بھی وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی گاؤں میں نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹیاں تو شروع سے ہی شہر میں رہنے کی عادی تھیں۔ اس لیے انہوں نے یہی بات اپنے بھائی سے کہی، تو انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا شادی کے بعد شہر میں ہی رہے گا اور جلد ہی شہر میں اپنا ذاتی گھر خرید لے گا۔ اس طرح میرے تایا نے میرے باپ کو اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح میرے تایا جان کے بیٹے سے میری بہن کا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ لیکن اس رشتے پر میری ماں بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن میرے باپ نے میری ماں کو سمجھایا کہ میں اپنے بھائی کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم غیروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے تو پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، اس لیے اچھا ہے کہ اپنے خاندان میں ہی اپنی بیٹی کا رشتہ کریں، کیونکہ ہم تو ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اس طرح میری ماں بھی ان کی بات سن کر مطمئن ہو چکی تھی، لیکن میری بہن اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتی تھی، تو میرے باپ اور ماں نے کہا کہ تم شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہو۔ ابھی رشتہ پکا ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ تایا لوگوں نے شادی کی جلدی کر دی کہ ہمیں جلد ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کیونکہ شہر میں وہ اکیلا کھانے پکانے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، گھر میں کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اتنی جلدی شادی پر میرے ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن ان کے بے حد اصرار پر میرے ماں باپ کو ان کی یہ بات ماننا پڑی۔ اس طرح میری بہن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور میرے باپ نے ہم دونوں بہنوں کے لیے بینک میں کافی رقم جمع کی ہوئی تھی کہ کل کو وہ ہماری شادیوں پر لگا سکیں، اور میری ماں نے بھی ہم بہنوں کے لیے جہیز کا کافی سامان تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس طرح شادی کی تیاریوں میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور اس طرح میری بہن کی شادی میرے تایا کے بیٹے سے ہو چکی تھی، اور میری بہن رخصت ہو کر میرے تایا کے بیٹے کے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔ میں اپنی بہن کے رخصت ہونے پر بے حد اداس تھی، کیونکہ میں نے شروع سے ہی اپنی بہن کو ہی اپنی دوست اور اپنے قریب ہی پایا تھا، اور اب ایک دم سے میں اس گھر میں اکیلی ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اس بات پر حوصلہ دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جب بھی تم اداس ہوگی تو تم اپنی بہن سے ملنے چلی جایا کرنا، اور کبھی تمہاری بہن تم سے ملنے آ جایا کرے گی۔ میں اپنے والدین کی بات سن کر سمجھ چکی تھی، اور وقت گزرتا رہا۔ شروع میں تو میری بہن بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی،
اور میرے بہنوئی کا رویہ میری بہن کے ساتھ بے حد اچھا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میری بہن کو دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے اور دل سے ان کی خوشی کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری بہن نے اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کر دی تھی اور میں بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی کہ ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی تو میرے باپ نے کہا کہ ان کے دوست کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں ان کی تعزیت کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، اور اسی لیے میری ماں بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ مجھے اکیلی کو گھر نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے میرے ماں باپ نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میرے باپ نے کرائے پر گاڑی کروائی اور ہم روانہ ہو چکے تھے۔ اس طرح میرے باپ نے اپنے دوست کے خاندان والوں سے اظہار افسوس کیا اور مغرب کے بعد ہم لوگ اپنے شہر کے لیے نکل پڑے۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ میری ماں اور میں دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم خیر و عافیت سے گھر پہنچ جائیں۔ ابھی آدھا ہی راستہ ہوا تھا کہ ہماری کار کے آگے کوئی ٹرک آ گیا اور ہماری کار سے بری طرح ٹکرا گیا۔ میں نے اپنے باپ کو گاڑی سے اچھل کر سڑک پر گرتے ہوئے دیکھا تھا اور میری ماں بھی سڑک پر گری پڑی تھیں اور میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا اور اسی تکلیف سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال میں پایا اور میرے پاس میری بہن موجود تھی۔ جب میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی حالت بھی بے حد دکھی تھی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا بھی نہ گیا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ میری ٹانگیں حرکت کیوں نہیں کر رہی ہیں، اور میرے ذہن میں وہی ایکسیڈنٹ والا واقعہ گھومنے لگا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ اماں ابا کہاں ہیں؟ تو میری بہن میری بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں نے اپنی بہن سے دوبارہ وہی سوال پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میں شدید پریشانی کا شکار ہو رہی تھی اور میں چیخنے چلانے لگی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹرز آ گئے اور انہوں نے مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ اس طرح میں دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے اپنی بہن سے دوبارہ وہی سوال کیا تو اس نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے جواب دیا کہ اماں ابا ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں برداشت نہ کر سکی اور میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس طرح جب بھی مجھے ہوش آتا تو میں چیخنے چلانے لگتی۔ میری بہن مجھے سنبھالتے ہوئے تھک چکی تھی اور اب میں زیادہ تر نیند میں ہی رہتی تھی، کیونکہ جب بھی مجھے ہوش آتا تو میں اپنی اماں کو پکارنے لگتی تھی اور کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی تھی۔ لیکن ابھی تک میں اس بری خبر سے انجان تھی جو میری ذات سے جڑی ہوئی تھی۔ آخرکار کافی دنوں کے بعد جب میں مکمل ہوش میں آئی اور اب میں نے چیخنا چلانا چھوڑ دیا تھا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو ویسے ہی رواں تھے اور مجھ پر ایسی حقیقت آشکار ہوئی کہ میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی ہوں، اور یہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک تو والدین کی خود سے جدائی کا دکھ تھا اور دوسرا اپنی ٹانگیں کھو دینے کا غم بہت بڑا تھا۔ میری بہن کے سسرال والے بھی ہمارے غم میں شریک تھے۔ میرے تایا اور تائی بھی گاؤں سے آ چکے تھے اور اب میں اپنی بہن کے رحم و کرم پر تھی۔ وہی میرا خیال رکھتی اور مجھے دلاسا دیتی اور مجھے کہتی کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن مجھے علم تھا کہ وہ مجھے حوصلہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے، کیونکہ اب میں زندگی بھر نہیں چل سکتی تھی، اس لیے ہر وقت کسی ایک کا میرے پاس موجود ہونا ضروری تھا۔ اس لیے میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ مجھے اپنے فلیٹ میں لے گئی، کیونکہ اب اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری بہن نے میری وجہ سے اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لیے مجھے ان کی ادھوری تعلیم کا بھی بے حد دکھ تھا، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میری بہن کپڑے دھونے کے لیے چھت پر گئی ہوئی تھی کہ میرا بہنوئی میرے پاس آیا اور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے ان کا خود کی طرف اس طرح دیکھنا بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم تو زندگی بھر نہیں چل سکتی ہو، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری اسی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس سے تم لاکھوں روپے کما سکتی ہو۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ ابھی میرے ماں باپ کو فوت ہوئے 3 ماہ ہی ہوئے تھے اور میرا بہنوئی مجھ سے پیسے کمانے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے پیسے کمانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، لوگ تو خود کی معذوری کا ناٹک کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں،
لیکن تم تو قدرتی طور پر معذور ہو چکی ہو، اس طرح تم بھی بھیک مانگنا شروع کر دو تو لوگ تم پر ترس کھا کر تمہیں پیسے دے دیا کریں گے اور اس طرح تمہارا علاج بھی ہو جائے گا۔ میں اپنے بہنوئی کی بات سن کر بے حد پریشان ہو چکی تھی کہ ابھی تو میں اپنے بہنوئی کے گھر پر ہی موجود ہوں اور ابھی سے یہ مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ میں اپنی بہن سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے بہنوئی نے مجھے اس بات پر سختی سے منع کیا تھا کہ تم اس کا ذکر اپنی بہن سے نہیں کرو گی۔ اگر تم اس کا ذکر اپنی بہن سے کرو گی تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ اور یہی بات سن کر میں ڈر گئی تھی، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بہنوئی کی بات کو ہرگز نہیں مانوں گی، کیونکہ بھیک مانگنے کا سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس طرح اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے اور میرا علاج جاری تھا، کیونکہ میری بہن میری ٹانگوں کی معذوری کو لے کر بے حد پریشان تھی اور وہ ڈاکٹروں سے مسلسل رابطے میں تھی کہ جلد از جلد اس کی بہن ٹھیک ہو جائے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ اسی لیے میرے علاج کے لیے کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جو میرے باپ کے بینک میں پیسے موجود تھے اس سے ہی میرا علاج چل رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور میری بہن اس بات سے کافی پریشان تھی کہ اب میرے علاج کے لیے کہاں سے رقم آئے گی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی، لیکن انہوں نے میرے سامنے ہی میری بہن سے کہا کہ میں تو خود ابھی تک اپنے پاؤں پر اچھی طرح سے کھڑا نہیں ہو سکا، تو تمہاری بہن کے علاج کے لیے رقم کہاں سے لے کر آؤں؟ اور ویسے بھی تمہاری بہن کے علاج کے لیے لاکھوں کی ضرورت ہوگی، تو میں اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا۔ اس طرح یہ بات سن کر میری بہن شرمندہ ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کم از کم وہ یہ بات میری بہن کے سامنے تو نہ کرے، پہلے ہی وہ شدید تکلیف سے گزر رہی ہے۔ لیکن ان کے شوہر نے اپنی بیوی کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر بے حد پریشان تھی اور دل میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے اپنی بہن سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کا شوہر مجھ سے یہ کام کروانا چاہتا ہے تو میری بہن ہرگز بھی مجھے یہ کام نہیں کرنے دے گی، لیکن ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے گا۔ اور یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی کہ پہلے ہی میری بہن میری وجہ سے پریشان ہے اور ان کی شادی شدہ زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بہنوئی کی بات مان لوں گی۔ میں نے اپنی بہنوئی کو کہا کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، تو میرا بہنوئی میری بات سن کر بے حد خوش ہو گیا اور اس طرح انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہاری بہن کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے جس سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے علاج کے لیے ہمیں روزانہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا تاکہ ڈاکٹر اس کی ٹانگوں کی ورزش کروائے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ میری بہن اپنے شوہر کی بات سن کر بے حد خوش ہو گئی کہ ان کا شوہر ان کی بہن کی علاج کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اس طرح میرا بہنوئی روز رات کو مجھے گھر سے باہر لے جاتا اور ایک جگہ پر جا کر بٹھا دیتا جہاں پہ کافی لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اس طرح وہاں سے لوگ گزرتے اور میری طرف دیکھتے اور مجھے کچھ نہ کچھ رقم دے دیتے تھے، لیکن میں نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوتا تھا کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی میرا جاننے والا مجھے بھیک مانگتے ہوئے دیکھے۔ اس طرح 3-4 گھنٹوں کے بعد میرا بہنوئی مجھے گاڑی میں بٹھاتا اور دوبارہ گھر لے آتا۔ پیسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ میری بہن مجھ سے پوچھتی کہ ڈاکٹر نے تمہاری ورزش کیسے کروائی ہے، تو میں اسے بتاتی کہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے اور میں پہلے سے بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میری بہن یہ بات سن کر بے حد خوش ہوتی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، لیکن ایک دن میری بہن نے ضد کی کہ وہ خود آج میرے ساتھ جائیں گی اور ڈاکٹر سے بات کریں گی کہ اب کب تک ہمیں آپ کے پاس آنا ہوگا۔ لیکن میرے بہنوئی نے میری بہن کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا اور میری بہن شدید حیران تھی کہ وہ مجھے کیوں نہیں لے جانا چاہ رہا، لیکن وہ اپنے شوہر کی بات سن کر چپ کر گئی تھی۔ اس طرح میرا بہنوئی مجھے کار میں بٹھا کر لے جا چکا تھا اور بازار میں ایسی جگہ پر جا کر بٹھا دیا جہاں کافی فقیر بھی موجود تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا اور میں نے اپنے آگے کپڑا بچھا دیا تھا کہ لوگ جو بھی پیسے دیں وہ اس کپڑے میں رکھ دیں۔ ابھی مجھے بیٹھی ہوئی کو کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے قریب ایک عورت آئی اور اس نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر میرے آگے بچھے ہوئے کپڑے میں رکھ دیے اور اس نے مجھے کہا کہ بہن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے جب اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو میں حیران رہ گئی اور میرا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میری بہن ہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لیں تو میری بہن نے اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ اوپر کیا اور کہنے لگی کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
میں تم لوگوں کا پیچھا کرتی ہوئی یہاں آئی ہوں اور دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ میری بہن نے مجھے اٹھایا اور مجھے کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ میری بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ تم ایک دفعہ مجھے یہ بات بتاتی تو میں کبھی بھی تمہیں یہ کام نہ کرنے دیتی۔ میرا بہنوئی مجھے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ کر کسی کام پر چلا جاتا تھا اور کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ آ کر مجھے لے جاتا تھا۔ اس لیے میرے بہنوئی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ میری بہن مجھے آ کر لے جا چکی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ کے شوہر نے اس بات کی دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس بات کا ذکر آپ سے کرتی ہوں تو وہ آپ کو طلاق دے گا۔ میری بہن نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں خود بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو نہایت ہی خود غرض اور لالچی آدمی ہے۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اسی وجہ سے کی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کروں گی تاکہ اسے کمائی نہ کرنی پڑے۔ وہ میری کمائی پر زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی آئے دن مجھ سے یہ کہتا تھا کہ تم اپنے باپ سے اتنی رقم کا مطالبہ کرو تاکہ میں کوئی کاروبار شروع کر سکوں۔ لیکن میں نے اس بات کا ذکر گھر میں آپ لوگوں سے کسی سے نہ کیا تھا کہ تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے کہ ابھی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے اور میرے شوہر نے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب میں نے اپنی بہن کی یہ بات سنی تو مجھے شدید پریشانی ہوئی کہ میری بہن اتنی مشکلات سے گزر رہی تھی۔ اسی طرح میری بہن نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کرے گی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد میرا بہنوئی گھر میں داخل ہوا اور آتے ساتھ ہی شور کرنا شروع کر دیا کہ میں تمہاری بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، پھر مجھے کوئی ضروری کام آ گیا تو میں نے تمہاری بہن کو یہ کہا تھا کہ وہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرے، لیکن تمہاری بہن نے میرا انتظار نہ کیا اور اب میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھا ہے تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ میری بہن اپنے شوہر کے جھوٹ کو سن کر ہنسنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایسے ہی جھوٹ کی امید تھی، کیونکہ میں اپنی بہن کو اسی جگہ سے لے کر آئی ہوں جس جگہ آپ اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ کر آئے تھے۔ میری بہن کے شوہر نے جب یہ بات سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے اور خوف سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ سب بات جھوٹ ہے، تمہاری بہن اپنی مرضی سے بھیک مانگنے جاتی تھی، میں نے اس کام کے لیے اسے مجبور نہیں کیا۔ لیکن میری بہن نے کہا کہ مجھے آپ سے کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس ایک کام کریں، آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی اور ہم اس گھر سے جا رہے ہیں اور میں اپنے والدین کے ذاتی گھر میں رہوں گی کیونکہ وہ گھر ابھی بھی موجود تھا۔ اس طرح ہم وہ فلیٹ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئے اور اس نے اس بات کا ذکر اپنے ماں باپ سے کیا تو میرے تایا اور تائی بھی میری بہن کو سمجھانے کے لیے ہمارے گھر آئے، لیکن میری بہن نے ایک ایک بات انہیں بتائی کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس طرح میری بہن نے ان کی بات نہ مانی اور میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دے دی تھی۔ اب میری بہن اور میں اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میری بہن نے نوکری کرنا شروع کر دی تاکہ وہ گھر کے نظام کو چلا سکے۔ اس طرح میری ماں کا کچھ زیور پڑا تھا، میری بہن نے اس زیور کو میری ٹانگوں کے آپریشن کے لیے بیچ دیا اور میری بہن میرے علاج کے لیے دن رات کوششیں کر رہی تھی۔ اس طرح میرا آپریشن کامیاب ہو گیا اور میری بہن نے میری بے حد دیکھ بھال کی۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال سے میں اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو چکی تھی۔ جس دن میں اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہوئی اس دن میری بہن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری بہن خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اسی خوشی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بہنوں کو اپنے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کا بھی بے حد غم تھا، لیکن اس غم کے ساتھ مجھے اپنی بہن کے گھر کے تباہ ہونے کا بھی دکھ تھا۔ لیکن میری بہن کا یہ خیال تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ روزانہ دکھ بھری زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک دفعہ ہی دکھ اٹھا لے۔ اب میں اپنی بہن کے لیے دل سے دعا کرتی تھی کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی قدر کر سکے۔ میری بہن جس جگہ نوکری کرتی تھی ان کے ساتھ ایک کلیگ بھی کام کرتا تھا اور وہ میری بہن کو پسند کرتا تھا۔ اس طرح اس نے میری بہن کو شادی کے لیے آفر کی تو میری بہن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ طلاق یافتہ ہے، وہ شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس نے اپنی ضد قائم رکھی اور میری بہن سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ میری بہن نے اس کے سامنے بھی ایک شرط رکھی کہ وہ اس شرط پر نکاح کریں گی کہ ان کی بہن بھی ان کے ساتھ رہے گی، تو انہوں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ اس طرح لڑکے کے والدین جب ہمارے گھر میری بہن کا رشتہ پکا کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی مجھے پسند کر لیا۔
اس طرح ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو چکی تھی اور اب ہم دونوں بہنیں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔